خدا میں خرچ کرنے کی برکات۔ دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے۔ جیسے یہ بدنی عبادات کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح مالی عبادات کا بھی حکم دیتا ہے، اور دین اسلام ان تمام اچھے اوصاف کی ترغیب دلاتا ہے، ان کی تعلیم دیتا ہے جو انسانی شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ان اچھے اوصاف میں سے ایک وصف راہ خدا میں خرچ کرنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اس قدر برکت لاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو کہ جس دانے سے 7 بالیں اگائے، 7 سٹے اس ایک بیج سے، ایک دانے سے اگائے، اور ہر بال میں 100 دانے موجود ہوں۔ یعنی ایک بیج تھا، ایک دانہ تھا، اس سے 700 دانے اگا دیے، تو فرمایا یہ مثال ہے اس بندے کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ وہ خرچ 1 روپیہ کرتا ہے، اللہ اس کو 700 عطا فرما دیتا ہے۔ یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکات ہے کہ مثال یہ ذکر کی کہ ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور پھر ہر بالی میں 100 دانے موجود۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر 700 گنا، 700 ملنا یہاں پر ذکر فرمایا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا اجر دیا جاتا ہے۔ یعنی 3 مقام ہو گئے، ایک مقام پر فرمایا کہ اجر 700، ایک پر فرمایا 10، اور ایک پر فرمایا بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ تو مفسرین اس پر بحث کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 3 الگ الگ جو احکام ارشاد فرمائے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا ایک توجیہ یہ ہے کہ جو رب کی راہ میں حساب کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ بھی اسے حساب سے عطا فرماتا ہے، اور جو رب کی راہ میں بغیر حساب کے دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ بھی بغیر حساب کے اسے عطا فرماتا ہے۔ جو بغیر حساب کے دے گا اسے پھر عطا بھی بغیر حساب کے ہوگا۔ یہاں پھر فرمایا کہ اس کی توجیہ یہ ہے کہ دینے والوں کی نیت اور اخلاص کے مدارج کے مطابق اجر دیا جاتا ہے۔ جو خرچ کرنے والے ہیں راہ خدا میں ان کی نیت اور اخلاص کے مدارج کی بنا پر کیسے؟ فرمایا دیکھو ایک وہ بندہ ہے جو کروڑوں کا مالک ہے اور وہ اللہ کی راہ میں 2 روٹیاں خیرات کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو متوسط درجے کا ہے، وہ اللہ کی راہ میں 2 روٹیاں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کی کل کائنات ہی 2 روٹیاں ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں وہ 2 روٹیاں دے دیتا ہے۔ تو فرمایا اب وہ جو پہلا شخص ہے جو کروڑ پتی ہے اس نے دی 2 روٹیاں ہیں تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور وہ جو درمیانے درجے والا ہے اس نے بھی 2 روٹیاں دی ہیں، اس کے لیے یہ 700 گنا والا ہے۔
کہ جس کے پاس تھی ہی 2 روٹیاں، اس نے پوری کائنات جو اس کا مال تھا اپنا سارا راہ خدا میں دے دیا، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمایا۔ تو یہ فرمایا، اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح بندہ پھر اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح اجر عطا فرماتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ جل وجلہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ احسان نہیں جتاتے اور تانا دے کے اذیت نہیں دیتے۔ راہ خدا میں خرچ کیا تو خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلایا، اور جس کو دیا تھا اس کو تانا دے کے اذیت نہیں دی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پھر اس سے اگلی آیت میں یہ ترغیب دلائی کہ جب راہ خدا میں خرچ کرو تو اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں یہ نہ ہو کہ اب میں نے دے دیا ہے تو جس کو دیا ہے اب بندہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب میری تعریفوں کے قصیدے سنائے گا، میری سخاوت کے گن کب گائے گا۔ تو یہ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تعریف کا بندہ متمنی نہ ہو، جو دے رب کی رضا کے لیے دے۔ آپ گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے اس کی قبولیت کے 3 آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ادب یہ ہے کہ دے دیا ہے تو اب احسان نہیں جتلانا، دے دیا ہے تو اب اس پر تانا دے کے اذیت نہیں دینی، اور رب کی راہ میں جب دینا ہے تو پھر کسی تعریف کے لیے، کسی نمائش کے لیے، نام بری کے لیے نہیں دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا۔ تو یہ وہ آداب ہے جو اللہ جل وجلہ کریم کی بارگاہ میں اس خرچ کیے ہوئے مال کی قبولیت کا ذریعہ بنے۔ پھر راہ خدا میں خرچ کرنا، اس حوالے سے احادیث طیبات میں بھی ترغیب موجود ہے، فضائل و برکات موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفئ عن اهلها حر القبور، صدقہ اپنے دینے والوں سے قبر کی گرمی کو، قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ انما یستظل المؤمن یوم القیامۃ فی ظل صدقته، بندہ مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو صدقہ قبر میں بھی اسے فائدہ دے گا، قبر کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرے گا، اور یہ صدقہ بروز قیامت بھی اس کے لیے ٹھنڈک اور سائے کا باعث ذریعہ بن جائے گا۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا یہ فائدہ ہوا، دنیا میں مال بھی مل گیا اور قبر میں بھی سہولت ہوئی، آگ اس سے ٹھنڈی ہوئی، اور آخرت میں پھر قیامت کے دن بھی اس کا فائدہ بندے کو ملے گا، نصیب ہوگا۔ اور ایک مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اب اگر دیکھا جائے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو آپ نے فرما دیا وہ ایسے ہی ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی بندہ بظاہر دیکھے تو اس کے پاس جتنے پیسے تھے 100 روپیہ تھا، اس نے 50 صدقہ کر دیے، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 50 رہ گئے۔ اب دیکھنے میں تو لگ رہا ہے جیسے کم ہو گئے،
تو حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلہ سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں صدقہ دینے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسان ہوتا ہے کہ کسان جب کھیت میں بیج ڈال کے آتا ہے تو دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ وہ بوریاں خالی کر کے آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انہی بیجوں کی وجہ سے بوریاں بھر کر لے کر آئے گا. تو فرمایا اس کا معاملہ یہی ہے کہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ 50 کم ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اتنا نوازے گا کہ اس کی جیبیں بھر جائے گی. تو یہ بوریاں اگرچہ خالی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہاں سے بوریاں بھر کر یہ لے کر آئے گا. تو اس طرح فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن الملکۃ یمن وسوء الخلق شعبۃ. ہمیں اچھا اخلاق یہ ببرکت چیز ہے اور بد اخلاقی یہ نحوست ہے. بد اخلاقی نحوست ہے اور صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے. والبر زیادت فی العمر، اور نیکیاں کرنا یہ عمر کو بڑھا دیتا ہے. خوش اخلاقی یہ ببرکت چیز ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھی والی چیز ہے کہ جو بندہ خوش اخلاق ہوتا ہے سارے لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں، اور جو بد اخلاق ہوتا ہے تو ہر بندہ اسے دشمنی کرتا ہے. پھر جو خوش اخلاق ہے سارے لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، گھر والے بھی اور باہر والے بھی. اور جو بد اخلاق ہوتا ہے اس سے ہر بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں یہ جو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حسن اخلاق یہ بابرکت چیز ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے. اور جو بد اخلاقی کو نحوست فرمایا اس کا مطلب بھی یہ ہے. پھر فرمایا صدقہ بری موت کو دور کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سخی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غفلت کی موت سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ظلم، فسق و فجور اور زیادتی کی حالت میں موت سے محفوظ فرما لیتا ہے. اس کو ذکر و فکر میں موت عطا فرماتا ہے. اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس کو نیک کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ موت عطا فرماتا ہے. تو اس طرح صدقہ بندے کو بری موت سے محفوظ کر لیتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باقروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ. میں صبح صبح صدقہ دیا کروں کہ بلا مصیبتیں صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، آگے نہیں بڑھتی. اور ایک روایت پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، اور ان میں جو سب سے کم تر ہے وہ بدن کا بگڑ جانا اور بدن پر سفید داغ پڑ جانا. تو واقعہ بلکہ ایک روایت پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. حضرت علی آپ فرماتے ہیں، علی بن حسین بن شقیق آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس موجود تھا تو ایک شخص آیا. اس نے کہا جی میرے گھٹنے پر، زانوں پر ایک گھوڑا ہے اور سال ہو گیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو اور وہاں ان کے لیے کنواں کھدواؤ، اور اللہ نے چاہا تو تمہیں وہاں ایک چشمہ ملے گا. بہرحال وہ شخص گیا، اس نے معلومات کی اور لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. اب پانی کا انتظام کیا تو چند ہی دنوں میں اس کا وزن ٹھیک ہو گیا. حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں ہمارے استاد حضرت امام ابو عبداللہ حاکم صاحب مستدرک، ان کے چہرے پر پھوڑے نکل آئے اور وہ اس قدر معاملہ بگڑا کہ سال پورا ہو گیا، دوائیاں لیتے رہے، علاج کرواتے رہے، ٹھیک نہیں ہوا.
تو انہوں نے استاد گرامی امام صابونی سے جمعے میں دعا کروائی. تو جمعے میں جب دعا کی گئی تو لوگوں نے ان کے لیے بہت آمین کہی اور بڑے عاجزی کے ساتھ خوشبو وضو کے ساتھ دعا کی ان کے لیے. اب جب دعا کی اگلا جمعہ جب آیا پھر جب دعا کرنے لگے تو کسی خاتون نے ایک پرچی ایک رکا وہاں مسجد میں دیا, وہاں ڈالا. جب اس کو کھول کے پڑھا گیا تو انہوں نے لکھا کہ جب پچھلے جمعے آپ نے دعا کرائی تھی تو میں نے یہاں بھی دعا کی اور پھر یہاں سے جانے کے بعد گھر میں بھی امام حاکم کے لیے دعا کی اور وہ دعا کی یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ پانی کا تو اہتمام کریں. تو جب وہ پرچی پڑھی گئی تو آپ نے فوری طور پر امام حاکم کو حکم دیا کہ آپ پانی کا اہتمام کریں. تو دروازے کے باہر انہوں نے پانی کا اہتمام کر دیا پینے والوں کے لیے, اس میں برف ڈالی, ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا. اب لوگ پینے لگے تو کہتے ہفتے بھر میں آپ کے وہ سارے زخم جو سال میں ٹھیک نہیں ہوئے تھے صدقہ کرنے سے ہفتے بھر میں اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو یوں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. تو صدقہ مال میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے, مال میں برکت کا سبب بھی ہے, قبر میں آسانی کا ذریعہ بھی ہے, عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی ہے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. تو صدقہ ہر جگہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. اس لیے اللہ جل مجدہ کریم کی راہ میں بندے کو خرچ کرنا چاہیے, بلکہ اس خرچ کرنے کو سعادت سمجھنا چاہیے. دیکھیں نا جی, اللہ جل مجدہ کریم کا دیا ہوا مال ہے اور وہی مال اس خالق و مالک کی راہ میں دے دیا تو وہ قبول فرما لے, یہ تو بندے کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے بندے کا مال. تو اس لیے خوش ہو کے خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. اور کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ کجاووں سمیت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. کتنے جی؟ 1000 کیا اونٹ اور ساتھ 1000 درہم بھی پیش کیے تھے. تو اللہ جل مجدہ کریم کی بارگاہ میں اس کی راہ میں دینا ہو تو دل کھول کے, جس کو اللہ نے جس طرح دیا ہے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو پھر حساب سے دیتا ہے پھر اس کو ملتا بھی حساب سے ہی ہے, اور جو بغیر حساب کے دیتا ہے اسے ملتا بھی بغیر حساب کے. تو جب راہ خدا میں خرچ کرے تو پھر دل کھول کے اور خوش دلی کے ساتھ مرجائے ہوئے دل کے ساتھ نہیں, پریشان دل کے ساتھ نہیں. بندہ پریشان ہو جائے کہ اب یہ جا رہے ہیں پیسے, نہیں, خوش ہو کے سعادت سمجھ کے کہ مجھے موقع ملا یہ نہیں کرنے کو, اس کو سعادت سمجھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے پھر مواقع کافی زیادہ ہے. مساجد میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, مدارس دینیہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, غریبوں یتیموں ان کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اپنے غریب رشتہ داروں کی امداد کرنا, ان سے صلہ رحمی کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو بہت سارے مصارف ہیں, بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ جل مجدہ کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو وہاں ضرور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے, اپنا مال پیش کرے اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے, دل کھول کے جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے اسی حساب سے اس کی بارگاہ میں پیش کرے.